سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک لا ملک الا اللہ. اللہ غضبناک ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یا کسی کا نام شہنشاہ معظم رکھتا ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہیں. تو شہنشاہ معظم یا شہنشاہ کا نام رکھنا اس سے اللہ غضبناک ہوتے ہیں. جو اللہ ذوالجلال کو للکارے گا اس کی للکار کا جواب تو پھر آئے گا نا. اللہ ذوالجلال پھر اسے سبق تو سکھائیں گے. لیکن آج ان تعریفی القاب نے قوم کو برباد کر دیا. نہ عوام کو سمجھ ہے نہ قائدین کو سمجھ رہی. بڑے بڑے القاب دیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سکون سے بیٹھا ہے میری تعریف ہو رہی ہے. اس مسکین کو یہ پتا ہو کہ شہنشاہ جو ہے وہ اللہ ذوالجلال ہے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جو گھر میں 10-10 گھنٹے سونے والا ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں انتھک قائد ہے، یہ مجاہد انتھک ہے. ان مسکینوں کو کون سمجھائے؟ جو تھکتا نہیں ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. یہ تھکتا ہی ہے تو 10-10 گھنٹے سوتا ہے نا. یہ کیسے انتھک ہو گیا؟ مخلوق میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا، قاری قرآن نے یہ آیت پڑھی وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اللہ ذوالجلال فرماتی ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. وہ رک کے کہتا ہے وَأَنَا كَذَلِكَ، مجھے بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی. میں نے محلات بھی بنائے، میں نے لشکر بھی تیار کیے، میں نے فتوحات بھی کی، میں نے بلڈنگیں بنائی. اتنا کہنے کی دیر تھی وہاں ڈھیر ہو گیا، وہاں ہی ڈھیر ہو گیا اور مر گیا. اللہ ذوالجلال کو للکارنے سے باز آ جانا چاہیے. یہ تھوڑا تعارف ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ تھوڑا خوبصورت تعارف ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. میرا مالک قادر مطلق، میرا رازق اور رب پالنے والا وہ اللہ ذوالجلال ہے. اس سے بڑا تعارف کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یبغضهم اللہ. 4 لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں. البیاع الحلاف، دکان پہ کھڑا ہے، فیکٹری کے آفس میں بیٹھا ہے، بزنس کر رہا ہے، ویسے بھی بزنس ہو سکتا ہے، ہر بات پہ قسم اٹھائے گا اور قسمیں بھی جھوٹی. اگر ایک تاجر یہ کہتا نظر آئے کہ میں نے تو ویسے یہ سامان 50,000 کا خریدا ہے، تمہیں میں 40 کا دیتا ہوں، یہ بیوقوف ہے کہ عقل مند ہے؟ سامنے بیٹھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 10,000 روپے نقصان کیوں اٹھا رہا ہے؟ مومن کی زبان اتنی قوت والی ہوتی ہے اسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے اپنی زبان کا اعتماد بنایا ہوتا ہے. تو قسمیں اٹھانے والا یہ اللہ ذوالجلال کو غضبناک کرتا ہے. والفقیر المختال، ایک شخص کے پاس ہے بھی نہیں پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے. بھی اکڑ تو اس کے اندر ہو جو بادشاہ ہے، جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے. تیرے پاس کچھ ہے بھی نہیں پھر بھی بازو کھول کھول کے چلنا اور اکڑ کے سینہ تان کے چلنا، اللہ ذوالجلال اس پہ غضبناک ہوتا ہے. والشیخ الزانی، بوڑھا ہو گیا ہے لیکن برائی سے باز نہیں آیا. جوان ایسا کرتے ہیں جن کو سمجھ نہ ہو، راہ راست سے ہٹ جائیں، صراط مستقیم گم کر بیٹھیں، وہ بدکاری کی طرف جاتے ہیں. بڑھاپے میں کیا داعیہ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے. والامام الجائر، ظلم کرنے والا بادشاہ. ظلم ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. جس کو بادشاہت مل گئی ہے اور کیا چاہیے اسے؟ اگر بادشاہت ملنے کے باوجود بھی وہ ظلم کو چھوڑتا نہیں، اللہ اس سے بڑا غضبناک ہوتا ہے.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ جو کسی مسلمان کو نہ حق قتل کر دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے، اللہ کی اس پر لعنت بھی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ اور آج پرواہی کو نہیں، اپنا حسد اور بغض نکالنے کے لیے معمولی سی رنجش کی بنیاد پہ کسی مسلمان کی جان ختم کر دینا، 5 عذاب آئے۔ کاش مسلمانوں کو یہ روایت یاد ہو جائے، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار۔ اگر 7 آسمان کے سارے فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق کسی ایک جان کو نہ حق قتل کر دیں، قیامت کے دن اللہ 14 کے 14 طبق جو ہے وہ اس ایک قتل کے بدلے جہنم میں ڈال دے۔